السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان حیدرآباد دکن میں ایک خبر نشر ہوئی کہ جس میں ایک ہوٹل میں لوگ مجرا کر رہے تھے۔ مجرا یعنی ڈانس کر رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ ناچنے والے، ڈانس کرنے والے سارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے تھے، اور ان میں اکثریت سب مسلمانوں کی ہے۔ ایک مسلمان لڑکے کی برتھ ڈے تھی، تو اس موقع پر اس نے سب کالج کے لڑکے لڑکیاں اور میوزک ڈگ لگا کر اس پر ناچ رہے تھے، اور گندی حرکتیں، شراب اور مختلف قسم کی بے حیائی وہاں پر موجود تھی، اور ان کے رقص اور ڈانس کو دیکھ کر پولیس نے رائڈ ڈالا اور ان کو پکڑ کر ان کے خلاف FIR درج کیے گئے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں دیکھنے کو، سن کر ہم کو شرم آتی ہے۔ کیسے والدین ہیں، کیسے ماں باپ ہیں، ماں باپ کی غیرت مر چکی ہے، اور ماں باپ کتنے بدقسمت ہیں جن کی بیٹیاں کی انارکی سے اس حد تک گر چکی ہیں کہ ان کی غیرت مر چکی ہے۔ وہ ہندوؤں اور غیر مسلموں سے بھی زیادہ بدتر، بد اخلاق، بد کردار اور بے حیائی اور ننگا پن، فحاشی، بے حیائی مسلمانوں کے اندر زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا سخت عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جس گھر میں ایسی بیٹیاں پنپیں گی تو کون ان سے شادی کرے گا؟ ظاہر بات ہے یہ لڑکیاں بعد شادی کے بھی وہ بہت سارے برائیاں، جیسا کہ معاشرے میں ہمیں ملتا ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ افیئرز چلاتی ہیں، زناکاری کرتی ہیں، بہت ساری حرام کاریاں کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماں باپ کے لیے کہ ان کو کس طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بچیوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں، اور ان کو اخلاق اور تعلیم قرآن و سنت کے مطابق کریں، تاکہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، والدین کے لیے دل کا قرار اور سعادت دنیا اور آخرت ان کو ملے۔ اور یہ بیٹیاں کیونکہ دلوں کا وہ پیار ہوتی ہیں اور دلوں کا قرار اور سکون ہوتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں تو کیا کیا کہا جاتا ہے، لیکن آج ان بیٹیوں کو بگاڑا کس نے؟ ماں باپ نے۔ اور باہر کے ماحول میں آزاد چھوڑنے کی وجہ سے آج بہت کچھ ہمارے معاشرے میں شرمندگی سے مسلمان کا سر نیچے جھک گیا ہے، اور ہمارے گناہوں کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عالی یعنی قام علیہما فی المؤونۃ والتربیۃ جاریتین اے بنتین حتی تبلغا جاء یوم القیامۃ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کیا اور ان کو پالا پوسا بڑا کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، پھر ان کو صحیح ٹھکانے پر لگایا، تو قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح سے ہوں گے۔ دونوں انگلیوں کو آپ نے جمع کر کے بتایا۔ تو یہ کتنا بڑا نبی علیہ السلام نے ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ان کو صحیح تربیت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق۔ تو جس گھر میں ایسی بیٹیاں تربیت پائیں گی تو ان کا یعنی مقام نبی علیہ السلام کے ساتھ میں جنت میں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کچھ مانگا تو میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک کھجور کا دانہ میں نے دیا، تو اس نے اس کھجور کے دانے کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور بیٹیوں کو کھلایا اور خود نہیں کھائی۔ اس کے بعد میرے پاس سے چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ اس طرح سے ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان بیٹیوں سے جو شخص آزمائش میں مبتلا ہوا اور پھر ان آزمائش میں یعنی بچیوں کی تربیت اور تعلیم میں اچھی طرح سے اس نے ان کو پالا پوسا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ کا سبب بنتی ہیں، یعنی جہنم سے اس کو پردہ کرتی ہیں، جہنم سے اس کو بچاتی ہیں۔
اور ایک روایت میں ہے ان اللہ قد اوجب لہا الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے اس ماں کو جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، اور جہنم سے اس کو آزادی ملتی ہے اگر صحیح تربیت کرے گی۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ابتلا آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرنا، ان کے اوپر محنت کرنا، ان کو پیار سے، لاڈ سے اور محبت سے جس طرح سے کھلاتے پلاتے ہیں ویسے ہی ان کی تربیت بھی صحیح کرنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے 3 بیٹیاں ہیں اور یا جس کے پاس 3 بہنیں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں اس کے پاس ہیں، ان کی اچھی طرح سے تربیت کیا اور ان کو نگہداشت کی تو اللہ رب العالمین اس کو ان بیٹیوں اور ان بہنوں کی تربیت کرنے کی وجہ سے، ان کے خدمت کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر یہ ہے کہ من عال 3 بنات اور 3 اخوات، جو شخص 3 بیٹیاں پال پوستا ہے یا 3 بہنیں اس کے پاس ہیں یا 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہیں اور ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کی شادی کروا دی تو اس کے لیے جنت ہے۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ 3 بنات فصبر علی آبائہن وعلی ضرائہن دخل الجنہ، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی نگہداشت میں اور ان کی پرورش میں اس نے صبر کے ساتھ میں بڑی اچھے انداز سے ان کو پالا پوسا، جوان کیا، شادی کروا دی تو جنت میں داخل ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا 2 بیٹیوں کو پالنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اور ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس 1 بیٹی ہے، بولے 1 بیٹی والا بھی جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ اور امام احمد حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا من کانت لہ 3 بنات فصبر علیہن، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور ان کے کھلانے پلانے میں صبر کرتا ہے اور ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کو کپڑے بنواتا ہے، ان کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی، یعنی جہنم سے اس کے لیے آڑ بنے گی اور اس کے لیے جہنم سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ تو مطلب یہ کہ جن بیٹیوں کو صحیح قرآن و سنت کی تعلیم اور تقوی ایمان پر پرورش کروائے، اور ایسی بیٹیاں جو عزت آبرو کو بازار میں نیلام کرتی ہیں، جا کے مجرا کرتی ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں، اور غیر مسلموں کے ساتھ میں، مسلمانوں کے ساتھ میں ہوٹلوں، کالجوں اور بازاروں اور پارکوں میں، ہوٹلوں میں جا کے آئس کریم کھاتی ہیں اور کیا کیا حرام کاریاں کرتی ہیں، تو یہ بیٹیاں کیا جنت میں لے جائیں گی ماں باپ کو، خود جہنم میں جائیں گی اور ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جائیں گی، اور دنیا میں بھی ماں باپ کو رسوا کرے گی اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اولاد ملی ہے، اور ایک یہ نعمت امانت ہے اور ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے جو پوچھی جائے گی قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نعمت کی اولاد دیا ہے اس کے بارے میں کل سوال کرے گا کہ آپ نے اس امانت کا حق ادا کیا کہ اس کو ضائع کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی پرورش کرنے والا ذمہ دار ہے، اور تمہاری پرورش کے بارے میں، تمہاری ذمہ داری کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا۔ فالامام راعٍ ومسئول عن رعیتی، اور اگر حاکم ہے، اگر بڑا آدمی ہے تو وہ ذمہ دار ہے اپنی رعیت کا، اور والرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتی، اور ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے ان کی صحیح تربیت کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں ان کو اخلاق سکھائے، کیوں نہیں ان کو دین نہیں سکھایا، کیوں نہیں ان کو خود دنیا اور آخرت کی چیزوں سے دین کا علم نہیں سکھایا کہ دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی سدھر جائے۔
جی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی، جو آج کل بڑی غفلت کے ساتھ میں ماں بھی بگڑی ہوئی ہے، باپ بھی بگڑا ہوا ہے، اور ہر ایک موبائل اسمارٹ فون کے اندر اور مختلف حرام کاریوں کے اندر، اور حرام، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بڑے لمبے سفر پر ہے، بال بڑے پراگندہ ہیں، بڑے کپڑے اس کے گندے ہیں، اور بڑے پریشان حال میں ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب اے پروردگار دعا کرتا ہے، مگر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کیونکہ دعا قبول ہونے کے لیے رزق حلال شرط ہے، اور آج ہمارے یہاں پر کھانے پینے میں کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ماکلہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام، کہ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اوڑھنا حرام کا، لباس حرام کا، اور حرام غذا سے تربیت کی جاتی ہے تو پھر بچے بھی حرام کے نکلتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کہاں سے ملے گی؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس لیے آج مسلمانوں پر جو غیر مسلموں کا ظلم و ستم ہے، اللہ کا عذاب، وہ آسمان والا بھی ہم سے ناراض ہے، زمین والے بھی ہم سے ناراض ہیں، ہر ایک مسلمان کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو صحیح تربیت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل و عیال کو، اہل و عیال میں سب سے پہلے بیوی ہے، پھر اس کے بعد اولاد ہے، ان کی صحیح تربیت کرنا اور ان کو صحیح گائیڈ کرنا تاکہ ان کی اولاد نیک اور صالح بنے۔ اور رب ھب لی من الصالحین، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اسی طرح سے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے دنیا اور آخرت میں۔ اور اسی طرح سے رب ھب لی من الصالحین، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا صالح اولاد کے لیے۔ لیکن جن گھروں میں نماز ہی نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کو نہیں جاگتے، ایسے منحوس بدبخت بدنصیب ماں باپ کی اولاد ایسے ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح سے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اولاد کے لیے صحیح تربیت کرنے کی طرف ترغیب دلاتے، اور ان کو جیسے کہ آپ نے احادیث کو سنا ہے کہ اگر ہم صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہ جنت میں نہ ہمیں لے جائیں گے نہ وہ خود جائیں گے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے؟ صحیح تربیت کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں لڑکیوں کا اتنا برا حال تھا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 58-59۔ جب کسی آدمی کو خوشخبری دی جاتی کہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو شرمندگی سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور بڑا ہی غمگین ہوتا تھا، اور لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا تھا اس خوشخبری کی وجہ سے کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے، کہیں گاڑ دیا جائے، اور کیا بدترین فیصلے کرتے تھے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حالت تھی۔ آج بھی جو اگر بیٹی گھر سے نکل کر کوئی منہ کالا کر کے آئے اور پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوائی جائے اس کی بیٹی کی، پولیس پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالے، تو ماں باپ کی کیا حالت ہوگی کہ اس کی بیٹی شراب پیتی ہے، اس کی بیٹی زنا کرتی ہے، اس کی بیٹی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں رکھتی ہے، افیئرس رکھتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ماں باپ کے لیے مرنے کے علاوہ، منہ چھپانے کے علاوہ ہے کیا؟ میں نے دیکھا کہ ایک بہت دیندار آدمی تھا، اس کی بیٹی نے کسی غیر مسلم کے ساتھ میں منہ کالا کیا یا دوستی کی، تو وہ بیچارہ اس سے غم سے گاؤں چھوڑ کے، محلہ چھوڑ کے چلا گیا، اور جانے کے بعد اس کی موت بھی ہوگی غم سے، دکھ سے۔ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو ہمیں
ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے اپنی بچیوں کی، اسمارٹ فون میں رات میں کیا کیا گل کھلاتی ہیں، کس کس کے ساتھ افیئرس کرتی ہیں، فیس بک سے، انسٹاگرام سے، کیا کیا یہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے چیزیں ہیں جس سے لڑکیوں کے اخلاق بڑے بگڑتے جا رہے ہیں۔ شادی شدہ عورتوں کے طلاقوں کا سبب یہی ہے، اور بدکاریوں کا سبب بھی یہی موبائل ہے، اور بہت ساری خرابیاں جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں یہ تمام کا سبب یہ موبائل اسمارٹ فون ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دین ہمارے گھروں سے اڑ چکا ہے، دین کی فکر کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا، سمجھنا، عمل کرنا، اور سنتوں سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن نہیں ہے، ایمان نہیں، یقین نہیں۔ آج ساری برائیاں ہماری اسی طرح سے معاشرے میں بڑی ہلاکتیں، بربادیاں، تباہیاں اور رسوائیاں ہوتی جا رہی ہیں، اسی دین کی وجہ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔